بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري كتاب الإيمان وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وزدني علما والحمد لله على كل حال سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین ماں اور بہنوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان فضل و کرم ہے کہ اس رب کائنات نے مجھ ناچیز کو آج خطبہ جمعہ کے موقع سے آپ بھائیوں کے سامنے کچھ کہنے سننے سنانے کا موقع نصیب عطا فرمایا۔ سامعین حضرات، جمعہ کا خطبہ مختصر ہوتا ہی ہے، اور آج اس خطبہ جمعہ کے موقع سے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے مقصد حیات۔ انسان
دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بامقصد زندگی گزارنے والا انسان اور ایک بے مقصد زندگی گزارنے والا انسان، ایک بالگام ایک بے لگام۔ یہ دو پہلو سے انسان زندگی گزارتے ہیں، پھر ان میں کئی ایک فریق ہیں، کئی ایک شاخیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے مختصراً مقصد حیات، بامقصد زندگی کیا ہے اور بے مقصد زندگی کیا ہے، اس کے تعلق سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ سورۃ الذاریات کی یہ چند آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو سبق کیا ملا؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ کی بندگی، عبادت، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنا، بالگام والی زندگی گزارنا، بامقصد والی زندگی گزارنا۔ چونکہ اسلام جو ہے مکمل نظام بندگی بھی ہے اور مکمل نظام زندگی بھی ہے۔ اسلام کے اندر جن باتوں کی طرف بڑی اہمیت دی گئی ہے اور سب سے بڑی اولیت اور اہمیت دے کر کے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اسلامی اصطلاح میں انہیں عبادات کہتے ہیں۔ انہی عبادات کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے۔ جو احادیث میں نے نبی محترم کی پیش کی ہے، جو بخاری شریف کتاب الایمان کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلا تو توحید ہے، پھر رسالت ہے، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور پھر اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسے برحق رسول نہیں، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ہیں اور برحق رسول بھی ہیں، آخری رسول ہیں۔ یہ توحید و رسالت کے بعد جب ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ توحید کو پڑھ کر کے جب ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، اب اسلام کے جو اہم ارکان ہیں، اسلام کے جو اہم واجبات ہیں، فرائض ہیں، وہ ہمیں اور آپ پر لاگو ہو جاتا ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ان سب کو، ان فرائض و واجبات کو نہ صرف مانیں، نہ قبول کریں، بلکہ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا، توحید و رسالت کے بعد اقیم الصلاۃ، نماز، اقامت صلاۃ قائم کرو، یعنی نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کے لیے ہمارے نبی کا آپ عملی، تقریری ہے، عملی ہے، اور اسی طرح آپ کا حکم ہے۔ ہم دیکھیں گے تو نماز قائم کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی نے نماز پڑھی ہے تو کیسی نماز پڑھی ہے۔ تو آپ نے اپنی امت کے لوگوں سے کہا، سلو کما رأیتمونی اصلی، میری امت کے لوگوں
ایسی نماز پڑھو جس طرح تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور صحابہ کرام نے آپ کے عملی طریقے کو صحابہ کرام میں بھی رکھا اور عمل پیرا ہوئے، خود لوگوں کو بھی عمل کی دعوت دیتے رہے۔ صحابہ کرام، پھر تبع تابعین، محدثین، علماء کرام تک یہ سلسلہ آتا چلا گیا اور قیامت تک آتا رہے گا۔ اب ہمیں صلو کما رأیتمونی وصلی کے تحت ہی نماز ادا کرنی پڑے گی، لیکن آج ہو گیا ہے کیا؟ ہم نے من چاہی زندگی ہم نے گزارنا شروع کر دیا، من پسند زندگی کو ہم نے پسند کر لیا ہے، باپ دادوں والی زندگی کو ہم نے اپنا لیا، اماموں اور پیروں فقیروں والی زندگی کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ یہ بے مقصد والی زندگی ہے، چونکہ با مقصد والی زندگی وہی ہو سکتی ہے جس پر نبی محترم کا ٹھپا لگا ہوا ہو، مہر لگی ہوئی ہو، آپ کا حکم ہو، فرمان ہو، چونکہ آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس عمل کے بارے میں میرا کوئی حکم نہیں ہے، تو آپ نے کہا وہ عمل مردود ہے، چاہے وہ کتنے شاندار طریقے سے لوگ عمل کر لیں، کتنے اچھے طریقے سے عمل کر لیں، اگر نبی کے حکم کے خلاف عمل ہو رہا ہے تو شاندار عمل۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن یہ نماز بے ڈھنگی والی ہے، یا تو ہم اپنے باپ دادے والی نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادوں نے جس طرح نماز پڑھی ہے ہم بھی ایسی نماز پڑھیں گے، یا اماموں اور پرکھوں والی ہم نماز پڑھیں گے، یا ہم نے اپنے پیروں فقیروں کو جس طرح دیکھا ہے یا جس طرح وہ ہمیں حکم دے رہے ہیں وہی نماز ہم پڑھیں گے۔ جیسے آج کل، برا مت مانیے، حقیقت ہے، لوگوں نے نماز میں بھی دخل اندازی، دین میں دخل اندازی۔ آج ہم غیر قوم اگر کوئی ایسی بات کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں میرے دین میں دخل اندازی مت کرو، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، یہ برقع اور حجاب وغیرہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، یہ فریضہ میں سے ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں میرے بھائیوں، لیکن یہ تو ایک لباس کی بات ہے جس پر دین قائم ہے، جس کے بغیر انسان ناکام ہے، نامراد ہے۔ چلیے ہم کپڑا ایک کے بجائے ہم دو کے بجائے ایک ہی ہم پہن رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے، چل جائے گا، کم سے کم جسم تو ڈھک گیا، چل جائے گا، لیکن کیا نماز پڑھے بغیر چلے گا؟ اگر ہم صلاۃ قائم نہیں کریں گے، نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو کام چل جائے گا۔ اور وہ بھی نماز جو نماز نبی کے حکم کے مطابق نہ ہو، پڑھ تو رہے ہیں لیکن نبی کے حکم کے خلاف ہم پڑھ رہے ہیں، چل جائے گا؟ بالکل نہیں چلے گا میرے بھائیوں۔ یہ دخل اندازی ہے، یہ دین کے اندر، یہ شریعت کے اندر، عبادات کے اندر یہ دخل اندازی ہے، یہ ظلم ہے۔ اس کو ہم کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ کیوں برداشت کر لیتے ہیں؟ چونکہ ہمارے گھر کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے آپس کے بھائی ہوتے ہیں نا، تو آپس کے بھائی چاہے دین کی ستیہ ناش کر ڈالیں، چاہے دین کی دھجی اڑا ڈالیں، کوئی عیب نہیں ہم سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سب سے بڑا شرمناک حرکت ہے میرے بھائیوں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو طاقت ہے تو، اور رمضان مبارک کے روزے رکھو۔ یہ ارکان اسلام کو آپ نے اپنی امت سے بتایا اور آپ نے عملی کام بھی کر کے، آپ نے عمل کر کے بھی بتایا اور امت کے لوگوں کو بھی بتلایا۔ لیکن آج ہم میں سے کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ان پانچوں ارکان کو مانتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں مانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو کہے گا کہ میں نہیں مانتا ہوں، نماز نہیں مانتا ہوں، روزہ نہیں مانتا ہوں، حج نہیں مانتا ہوں، زکوٰۃ کو نہیں مانتا ہوں، ایسا کوئی نہیں مسلمان کہے گا۔
رائے دانا بھائی ایمان ہوگا نا تو وہ بھی ایمان لا کر کے کہے گا ہاں بھائی مانتا ہوں، لیکن کیا ماننے کے حد تک یہ کام ہمارا چلے گا؟ یہ مقصد حیات کا یہی مطلب ہے۔ میرے بھائیو غور کرو، سنو، یہ مقصد حیات کا مطلب نہیں ہے، ہماری زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ جمعہ کے خطبے کے موقع سے میرے بھائیو میں مختصراً یہ بات آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر ہم نے عملی طور پر ان فرائض کی ادائیگی ہم نے نہیں کی، عملی جامہ ہم نے نہیں پہنایا، تو دائرہ اسلام سے ہم خارج ہیں۔ اگرچہ کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں، بد عملی کے ہم شکار ہیں، بے لگام والی زندگی گزار رہے ہیں، بے مقصد والی زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسے لوگ کل قیامت کے دن رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ میں نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یعنی اللہ رب العالمین نے ہم کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ بڑی بڑی دھن دولت کے مالک ہم بن جائیں، کروڑ پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں، دنیا جہان کا مالک بن جائیں، دنیا جہان کا ہم بادشاہ بن جائیں، اس کے لیے نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ پہلے اللہ کی بندگی، اس کے بعد زندگی۔ پہلے اللہ کی بندگی کیجئے، اس کے بعد زندگی بنائیے۔ اللہ اس کے لیے منع نہیں کیا ہے۔ سنیے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز قائم کر لو، نماز پڑھ لو، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا رزق حلال تلاش کرو۔ دیکھیے اللہ خود حکم دے دیا، یعنی اللہ یہ نہیں کہا کہ اللہ اللہ مسجد میں بیٹھ کر کے میرا گن گاتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، نہیں، بلکہ اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت ان المؤمنین کانت المؤمنین کتاب مکتوبہ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا۔ بے شک اللہ رب العالمین نے مومنوں پر وقت کے لحاظ سے نماز کو ہم پر فرض بازی کر دیا ہے، تو وقت کے لحاظ سے ہمیں نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس میں، اللہ رب العالمین جیسے ایک مالدار ہے، ایک سیٹ ہے، ایک کاروباری کارخانے والے ہیں، ایک تاجر ہے، اور اس کے نوکر چاکر ہیں، مزدوری کر رہے ہیں ان کے سامنے میں، دونوں کا مقصد ہے نا، مالک کا بھی اور نوکر کا بھی، دونوں کا مقصد ہے۔ مالک کا مقصد ہے ہمارا یہ نوکر کام کرے گا، اپنا بھی پیٹ بھرے گا، اپنے بیوی بچوں کا بھی پیٹ بھرے گا، اور ہمارا بھی منافع ہوگا، ہمارا بھی پیٹ بھرے گا، ہم بھی ترقی کریں گے، ایک کارخانے سے دو کارخانہ، دو سے چار کارخانے بنا لیں گے، یہ مقصد ہے۔ تو کیا یہی مقصد یہ رب کائنات کا بھی تو نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں، میں تجھے اپنی خالص بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کے پیچھے اللہ کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں سوال کرنے کا حق ہے کہ اے اللہ تیرا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس مقصد کو خود واضح کر دیا، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اے میرے بندو، عبادت و بندگی کروانے کا میرا مقصد یہ نہیں ہے، میں تجھ سے روزی روٹی نہیں مانگتا، کھانا کپڑا نہیں مانگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمام خزانوں کا، ہر قسم کے روزی روٹی دینے کا خود مختار کل ہے، هو الرزاق ذو القوة المتین ہے،
وہ زبردست طاقت اور قوت کا مالک ہے. اس اللہ تعالیٰ کو کسی کے روزی روٹی اور کسی کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی ذات بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے مشیر کی بھی ضرورت نہیں ہے, وزیر کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مشورہ دے, اس کا کوئی مشیر ہو, کوئی وزیر ہو. بالکل نہیں. تنے تنہا اللہ تعالیٰ تمام اختیارات کا مالک ہے, قادر ہے. اس کی طاقت اور قوت کو ہم اور آپ جاننا چاہتے ہیں. ایک حدیث قدسی ہے, بڑی لمبی حدیث ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملک شیئا. اے میرے بندو, تمہارے اگلے پچھلے سارے کے سارے انسان اور جن سبھی کے سبھی تم میں سے اس شخص کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو, پرہیزگار ہو, دیندار ہو. سارے کے سارے متقی, پرہیزگار, دیندار کی طرح اس تمہارے اس شخص کی طرح سب کے سب ہو جائے, آدم سے لے کر کے آخری انسان تک. سارے انبیاء, اولیاء, صالحین, صدیقین, عام و خاص انسان و جن, سب کے سب اس تمہارے ایک متقی کی طرح سارے پرہیزگار, دیندار ہو جائیں. ما زاد ذالک من ملک شیئا. میری بادشاہت میں ان تمام متقیوں کے ذریعے سے میری بادشاہت میں اضافہ رتی برابر, ذرہ برابر نہیں کر سکتا. اس کے اپوزٹ میں اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو, لو کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملک شیئا. تمہارے اگلے پچھلے انسان و جن سب کے سب تم میں سے جو سب سے بڑا فاجر ہے, فاسق ہے, بدکار ہے, گنہگار ہے, ان بے دین کی طرح سب ہو جائے, سارے لوگ بے دین ہو جائیں. ما نقص ذالک من ملک شیئا. تو میری بادشاہت میں کوئی نقص, کوئی کمی واقع نہیں کر سکتا ہے. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فآتیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك من ملک شیئا الا کما ينقص المخیط اذا ادخل فی البحر. مسلم کتاب البر کی روایت. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اے میرے بندو, یا عبادی سے خطاب ہے, حدیث قدسی ہے, اے میرے بندو, تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب, بابا آدم سے لے کر کے آخری انسان تک سب کے سب ایک بڑے میدان میں کھڑے ہو جائیں. طاقت, رب کائنات کی طاقت کو دیکھو مسلمانوں, اپنے خالق اور مالک اور رازق کی طاقت کو دیکھو. میں اللہ تعالیٰ کی طاقت کو بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے مانگتا چلا جائے. فَاسْأَلُونِي فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ. میں تمام کو میں مانگتا چلا جائے میرے بندے, اور میں دیتا چلا جاؤں. جھولی پھیلا دے اور میں جھولی بھر کر کے سب کو دیتا چلا جاؤں. مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيْئًا. میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. کما ينقص المخيط اذا ادخل في البحر. جس طرح تم میں سے کوئی مخیتن کہتے سوئی کو سمندر میں ڈال کر کے نکالے اور دیکھے کہ اس میں کتنا پانی آیا, اتنا ذرہ برابر بھی میری بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی. میں اتنے بڑے خزانے کا اتنا بڑا مالک ہوں. غور کرو اے دنیا کے مسلمانوں, جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے غور کرتے جائیے کہ کتنا بڑا زبردست طاقت اور قوت کا وہ مالک ہے.
وہ رزاق ذو القوت المتین کتنا بڑی طاقت کا مالک ہے کہ اس رب کائنات کے اندر اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت کہ پوری دنیا کو دینے کے باوجود رتی ذرہ برابر، ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی ایک پانی سمندر میں ڈبونے کے بعد نکالنے کے بعد اتنا بھی فرق نہیں آئے گا۔ اتنے بڑے خالق اور مالک اور رازق، اپنے اتنے بڑے حاکم، حکمراں اور بادشاہ احکم الحاکم کو چھوڑ کر کے ایرے غیرے نتو خیروں کے چکر میں لوگ پڑتا ہے، جن کو ہگنے متنے نہیں آتا، پیخانہ پیشاب کرنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں آتا، آج ان کے پیچھے لوگ ہاتھ پھیلاتے، بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے۔ افسوس ہے ایسی انسانیت پر اور ایسے مخلوق پر جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کے، اپنے خالق اور مالک کو چھوڑ کر کے ایرے غیرے نتو خیروں کے چکر میں پڑتا ہے۔ بات سمیٹتے ہوئے یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں، آج شرم کی بات ہے، میں غیروں کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا کلمہ گو بھائی مسلمان ہے، اور ہر کلمہ گو مسلمان ہمارا بھائی ہے، جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہم اسے برداشت نہیں کرتے ہیں کہ ایک کلمہ گو میرا بھائی غلط لائن پر چلے، غلط راستے پر چلے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کبھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رب کے دامن کو چھوڑ کر کے ایرے غیرے نتو خیروں کے دامن کو تھام لے۔ کتنی شرم کی بات ہے، غیرت کی بات ہے۔ میرے بھائیو، سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کیا پیارا انداز ہے رب کائنات کا۔ ہم اتنی نافرمانی کرتے ہیں، رات دن ہزاروں نافرمانیاں اپنے رب کی کرتے ہیں، پھر بھی رب کہتا ہے اے مومن بندو، اے مجھ پر ایمان لانے والے بندو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ نماز پڑھو تو صلو کما رأیتمونی اصلی کے تحت پڑھو، روزہ رکھو تو ہمارے نبی کے حکم کے مطابق رکھو، حج کرو تو آپ نے کہا مناسک حج سیکھ لو اے میری امت کے لوگوں، ممکن ہے اس کے بعد میں نظر نہ آؤں، تو حج بھی کرو تو نبی کے طریقے کی کرو، زکوٰۃ بھی دو تو نبی کے طریقے کے مطابق کرو، نماز میں بٹوارا مت کرو کہ یہ حنفی نماز یہ شافی نماز، ہاں افسوس، یہ شیعہ نماز یہ سنی نماز، افسوس، یہ صدقۃ الفطر حنفی صدقۃ الفطر تو یہ شافی صدقۃ الفطر، افسوس۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی کا طریقہ کہا گیا، قبر میں جب جاؤ گے منو مٹی میں تمہیں دفن کیا جائے گا تو منکر نکیر یہی سوال کریں گے، تمہارا رب کون، تمہارا دین کون، اور اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشارہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومن بندہ ہوگا، بالغام والا، مقصد حیات والی زندگی گزارنے والا ہوگا، جھٹ سے کہے گا ربی اللہ دینی الاسلام، میرا رب تو اللہ ہے، میرا اسلام دین ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہم میں آئے تھے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ہم میں عام کرنے کے لیے۔ ہم نے ان کی تعلیمات کو پڑھا، سمجھا، جانا، پہچانا۔ میرے بھائیو، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، قبر کشادی کر دی جائے گی، یہ ایک تفصیل ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بدبخت، بے لگام، بے مقصد والی زندگی گزارنے والا بھی رہے گا، ان سے بھی یہی سوال ہوگا، کہے گا ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون، میرا اسلام کون، وہ شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ فرشتے کے کوڑے لگیں گے۔ میرے بھائیوں، بہت عجیب و غریب ہر قسم کے سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے لپٹ جائیں گے۔
وہاں پر کوئی کام آنے والا نہیں رہے گا. وہاں پر یہ سوال نہیں ہوگا اس امام کے بارے میں کیا کہتے ہو, وہ پیر فقیر کے بارے میں کیا کہتے ہو, کیا جانتے ہو. آج دنیا میں کیا کہتا ہے, میں پیر کا دامن پکڑ کے مچل جاؤں گا. ارے میرے بھائیوں, کل قیامت کے دن انسان بغیر کسی دامن کے مادر ذات, جس طرح ایک لڑکا لڑکی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں, کوئی کپڑا رہتا ہے شرمگاہ پر؟ نہیں نا. اسی طرح اس دن چاہے پیغمبر ہو, اولیاء ہو, صالحین صدیقین ہو, محدثین علماء ہو, عام انسان ہو, مرد عورت سبھی اس دن مادر ذات قبر سے اٹھائے جائیں گے. حضرت عائشہ تعجباً کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی, اس دن کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ کہتے عائشہ تجھے کیا خبر, ارے اس دن اتنی فرصت کس کو ہوگی, ایک لمحہ کے برابر بھی اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے. اتنا بیزی معاملہ رہے گا. جی میرے بھائیوں, عجیب و غریب معاملہ رہے گا. مقصد حیات کو ایک حدیث کے ذریعے سے میں بتانا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث سے کہتے ہیں, اتا جاء اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. غور کیجئے, صحابہ کرام کے اندر فکر آخرت کیسی تھی, وہ لوگ کیسی مقصد حیات کے ساتھ کیسی زندگی گزار رہے تھے. نمازی ہیں, حاجی بھی ہیں, زکاتی بھی ہیں, رمضانی بھی ہیں, سارے تہجد گزار ہیں, تمام عبادتوں کا مرکز کا وہ ایک نمونہ ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. اے اللہ کے نبی, مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اس عمل کو کر کے جنت میں چلا جاؤں. غور کرو مسلمانوں, وہ کیسے صحابی تھے, 5 وقت نمازی بھی ہیں, حاجی بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, اور تہجد گزار بھی ہیں, سارے اعمال کرنے والے صحابی ہیں. اس کے باوجود فکر لگی ہے کہ میں جنت میں کیسے جاؤں. اے اللہ کے نبی, جنت میں جانے کے لیے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اسے کر کے میں جنت میں چلا جاؤں. آپ نے کیا فرمایا, تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. جب تم میرے صحابیوں سوال کر رہے ہو تو جواب لو, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان, اور زکوٰۃ فرائض زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہنا, رمضان مبارک کے روزے رکھتے رہنا. فقال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا ولا انقص. اس صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے, اے اللہ کے نبی آپ کی تعلیمات میں نہ کمی کروں گا نہ زیادہ کروں گا. فلما واللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا. اس شخص نے جب یہ کہتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے بتائے ہوئے طریقے میں نہ کمی کروں گا نہ زیادہ کروں گا, اور کہتا ہوا چل پڑتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اے صحابیوں, جن کو دونوں اپنی آنکھوں سے ایک جنتی آدمی کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ لے. وہ کہتا ہوا جا رہا ہے کہ نبی کی تعلیمات میں نہ کمی کروں گا نہ زیادہ کروں گا. اے مسلمانوں, یہ ہمارے لیے بہت عبرت ہے اور بہت قابل نمونہ ہے. مسلمان بھائیوں, آج ہم بھی مسلمان ہیں, وہ بھی ایک مسلمان تھے, وہ بھی اللہ رسول پر ایمان لانے والے, ہم بھی اللہ رسول پر ایمان لانے والے. لیکن ہمارے اور ان میں فرق یہی رہ گیا کہ وہ لوگ دین کے بڑے دیوانے تھے اور آج ہم دنیا کے بڑے دیوانے ہو گئے. فرق یہی ہے مسلمانوں, وہ لوگ سنتے تھے کم, عمل زیادہ کرتے تھے. ایک مرتبہ سن لیتے تھے آمنا, اس کے لیے اپنی جان و مال ساری چیزوں کو قربان کر دیتے تھے.
سنو مسلمانوں، جنگ احد ہو رہی ہے، جنگ احد کا معاملہ ہے، 1000 صحابہ کرام کے ساتھ میں فوج آ رہی ہے، منافق 300 اپنے ساتھیوں کو عبداللہ بن ابی واپس کر لیتے ہیں، 700 مسلمان رہ جاتے ہیں ہزاروں کے مشرکین کفار کے مقابلے میں۔ گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر کی بوچھار ہو رہی ہے، سارے صحابہ شہید ہو جاتے ہیں یکے بعد دیگرے، بچتے ہیں دو، ایک طلحہ بن عبید اللہ، ایک سعد بن ابی وقاص۔ میں تفصیل سے نہیں جا پاؤں گا۔ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے ترکش کو بکھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سعد، اے سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان، سعد تیر چلاؤ، دشمنوں کو پیچھے کرو۔ چونکہ اسلام کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، ہمارے نبی کے خاتمے کے لیے پورے مشرکین ٹوٹ پڑا، پورے کفار ٹوٹ پڑا، ہر 4 جانب سے آپ پر تیر کے بوچھار ہو رہے ہیں، تیر و تلوار چل رہے ہیں۔ اللہ سمجھ 2 صحابہ اپنے سینے کو ڈھال بنا لیتے ہیں کہ میرے محبوب کو ایک رسی برابر ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچنے پائے، اپنی جان کو جان نہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ کسی صحابہ کے بارے میں آپ نے ایسا جملہ نہیں کہا جی۔ ان سعد بن وقاص کا حال کیا ہوتا مسلمانوں، سنو آپ، وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، بڑے لحیم و شہیم پہلوان، عظیم الجثہ، بڑی طاقت اور قوت کے مالک، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، کیا ہوتا معلوم؟ تحرک لہ العرش، ان کے انتقال کی وجہ سے عرش ہل جاتا ہے۔ وہ فتحت لہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے 7 دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ سعد بن ابی وقاص کے روح آنے میں رتی ذرہ برابر تاخیر نہ ہو۔ وَشَهِدَ لَهُ 70 أَلْفٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے جنازے میں۔ إِنَّ لَهُ حَمَلَهُ غَيْرُكُمْ، صحابہ کرام بڑی طاقت کے ساتھ ان کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی سعد بن وقاص کا جنازہ کہاں گیا، یہ تو پھول سے بھی زیادہ ہلکا۔ صحابہ کرام کو نبی کہتے ہیں تجھے کچھ پتا ہے؟ حملہ ان حملہ غیرکم، تمہارے علاوہ ان کو غیروں نے اٹھا رکھا ہے، یعنی فرشتوں نے جنازے کو اٹھا رکھا ہے۔ حال کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جنازے کو قبر میں رکھتے ہیں، مٹی ڈالی جاتی ہے، قبر بھینچ دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اتنی لمبی دعائیں کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ ماجرا آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تجھے پتا ہے سعد بن ابی وقاص کی قبر بھینچ دی گئی، پھر میری دعا کی برکت سے کشادی کر دی گئی، میری دعا کی برکت سے کشادی کر دی گئی، حتی فرج عن۔ میرے بھائیوں اس واقعے سے کیا پتا چلا؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اپنے اعمال پر مت اترائیں۔ ہم اپنے اعمال پر ہم مسجد مدرسے بنوا لیتے ہیں اور کچھ دینی کام کر لیتے ہیں، مارے پھولے سماتے نہیں، یہ شیطانی چال ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں میں بات ختم کرتے ہوئے میں اب آگے بڑھ رہا ہوں، 2 چند بات اور کر دیتا ہوں کہ مت پوچھ مسلمان کا حال، مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے، لیکن مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں، مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام، نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے رگ رگ میں ہے نبی، نبی
لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی، ہے نا. اور ایسے بے لگام بے مقصد والی زندگی کے تعلق سے، جو بے لگام بے مقصد والی زندگی گزارتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ تعالی نے فرمایا ہے فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. پہلا سوال، جنتی آدمی بالا خانوں سے ایک مجرمین گنہگار اپنے ساتھیوں سے سوال کرے گا کہ ہم آپس میں کھاتے پیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، رشتہ داری نبھاتے تھے، بتا تو جہنم میں کیوں آیا؟ کیا جواب دے گا؟ پہلا سوال کا جواب، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آیا؟ لم نکن من المصلین، وہ کہے گا، مؤذن کہہ رہے تھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے دنیا والو نماز کے لیے آ جاؤ، اے دنیا والو کاروبار کو چھوڑ کر کے اصل کامیابی کی طرف آ جاؤ. لیکن ہم نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے بہا دیا. اور ایسے بے نمازیوں کے بارے میں شاعر کہتا ہے، سن لو بے نمازوں کیا غضب کرتے ہو تم. غور کریں گے، بے نمازوں کیا غضب کرتے ہو تم، حق تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہو تم. کچھ نہ تم نے اپنے رب کی یاد کی، کچھ نہ تم نے اپنے رب کی یاد کی، عمر اپنی مفت میں برباد کی. سر جھکا کاہل نہ ہو، غور کرو اے مسلمانوں، سر جھکا کاہل نہ ہو، اٹھ تو صحیح، بندہ ہونے کی علامت ہے یہی. اور وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں، وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں، اور دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. اور علامہ اقبال کی زبان میں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، الہ العالمین ہم لوگوں نے جو کچھ بھی جمعہ کے خطبے سے مقصد حیات کے کچھ پہلو کو میں نے رکھا، بے مقصد والی زندگی کا پہلو تو خیر اشارتاً ہوا کہ بے مقصد والی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور بل ہم اضل کہا گیا ہے، جانوروں سے بھی بدتر. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ، چہیتی بیٹی فاطمہ، کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹی فاطمہ کہتی، میرے ابا امام الانبیاء خاتم النبیین اور شفیع المذنبین، میں تو اپنے ابا کے دامن کو پکڑ کے مچل جاؤں گی. لیکن باپ نے کیا کہا؟ یا فاطمہ انقذی نفسکی عن النار سلینی ما شئتی من مالی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. چہیتی بیٹی، لاڈلی بیٹی فاطمہ، جو باپ محمد سے مانگنا ہو دنیا میں مانگ لو، میں دے دوں گا، لیکن کل قیامت اللہ کے عذاب سے عمل کر لو ورنہ اللہ کے عذاب سے میں بیٹی فاطمہ بچا نہیں سکتا ہوں. دیکھیں نا نوح کو کیا حال ہوا، بیٹا انہو عمل غیر صالح کہہ کر کے جہنم رسید ہو گیا. نوح نے، آدم ثانی نوح نے اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا، لوط اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکے، خود ہمارے نبی محترم اپنے چچا کو نہیں بچا سکا. بولے چچا جان صرف ایک مرتبہ ایک پہلو بول دیجئے، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ میں اللہ کے سامنے آپ کے احسانات اتنے ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ میں سفارش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ کے چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی چاہت نہ ہو، سمجھ گئے نا؟ لیکن یہ خوش فہمی میں نہ رہنا لوگوں کہ پیدرم سلطان بود ہمارا باپ بادشاہ تھا تو میں بادشاہ ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہم کام کریں، ہمارے اسلاف نے جیسا کام کیا ہم بھی کر کے دکھائیں۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان چند باتوں سے ہم اور آپ نصیحت حاصل کریں۔ بغیر عمل صالح کے کوئی اللہ کی رحمت کو پا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین، جو کچھ میں نے کہا، ہمارے بھائیوں نے، بہنوں نے، نوجوانوں نے، بچوں نے جو کچھ بھی سنا، اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو مر چکے ہیں، من و مٹی میں دفن ہو گئے ہیں، الہ العالمین ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما، اور جو ہم میں سے باقی ہیں اے اللہ انہیں دین حنیف، دین صراط مستقیم پر، دین محمدی پر قائم رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو دین محمدی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔